بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، شیخ محمد بن جمیل زینو رحمہ اللہ نے توحید کے اقسام اور فوائد میں تیسرا سوال ذکر کیا. کہتے ہیں توحید الالہ کیا ہے؟ توحید الالہ کا مطلب توحید الوہیت، توحید الالہ بھی اسے کہتے ہیں. کہا توحید الوہیت کیا ہے؟ یہ سوال انہوں نے ذکر کیا اور جواب کہتے ہیں توحید الوہیت کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی عبادت میں اکیلا جاننا. عبادت کیا ہے؟ کہتے ہیں دعا کرنا، قربانی کرنا، نذر و نیاز کرنا، نماز پڑھنا، امید رکھنا، ڈرنا، مدد طلب کرنا، بھروسہ کرنا. کہا یہ ساری کی ساری عبادتیں ہیں، ان میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا جاننا یہ توحید الہ ہے، یعنی توحید الوہیت ہے. اور یہ اہم توحید کی وہ قسم ہے کہ جس کی وجہ سے انبیاء اور ان کی قوموں کے درمیان اختلاف ہوا ہے. توحید الوہیت ہی اصل وجہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے. قوم نوح نے بھی اس کا انکار نہیں کیا ہے. جتنے انبیاء بھیجے گئے ہیں سارے انبیاء نے توحید الوہیت، کیونکہ توحید الوہیت ربوبیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ اتنا تو وہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، ہم اللہ کو ایک ہی مان رہے ہیں، ہم دو کہاں مانتے ہیں. مسئلہ سارا یہاں آتا ہے کہ آپ جب عبادت کر رہے ہیں تو کیا صرف اللہ ہی کی عبادت کر رہے ہیں یا کسی اور کو بھی آپ نے اس میں شریک کیا ہے؟ توحید الوہیت ہی اصل توحید ہے کہ جس کی وجہ سے کفار و مشرکین میں فرق ہوتا ہے، اور اسی کی وجہ سے جنت اور جہنم کا بازار گرم ہوگا. یعنی اہل جنت اور اہل جہنم اور مومن اور مشرک میں فرق کرنے والی توحید کی قسم توحید الوہیت ہے. اگر کسی مسلمان سے آپ کہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ مانتے ہیں کہ اللہ خالق ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں اللہ ہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. اور پھر آپ اسے دیکھ رہے ہیں کہ وہ قبروں کا طواف کر رہا ہے، غیر اللہ کو مدد کے لیے پکار رہا ہے، غیر اللہ کی نذر و نیاز کر رہا ہے، تو اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے. اس توحید ربوبیت سے اسے فائدہ نہیں پہنچے گا، کیونکہ ربوبیت میں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا خالق و مالک اور رازق ہے، تو پھر عبادت کسی اور کی کیوں ہو رہی ہے؟ تو اسلام میں قطعاً اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ انبیاء ہی کیوں نہ ہوں. آپ دیکھیے نصرانی جو عیسائی ہیں، عیسائی کس کی عبادت کرتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی. عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمانوں پر ہیں، اور ان کی ماں کی عبادت کرتے ہیں. ان کی ماں ایک نیک عورت ہے، ولیہ عورت ہیں. اور حضرت جبریل کی جیسے وہ تین لوگوں کی قسمیں کھاتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں، وہ مقدس روح اور باپ اور بیٹا، نعوذ باللہ. حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے فرشتے، وہ بھی زندہ ہیں. آپ سوچئے قرآن نے عیسائیوں کو مشرک اور کافر ڈکلیئر کیا ہے، جبکہ وہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام جو کہ نبی اور رسول ہیں، ان کی ماں جو کہ نیک عورت ہے، دنیا کی پاک باز عورت ہیں، اور حضرت جبریل جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں. اتنے نیک لوگوں کو شریک کرنے کے بعد بھی وہ کافر ہی ہیں. تو آپ سوچئے امت میں اگر کوئی رسول کا کلمہ پڑھے اور رسول کو ہی شریک کرے یا حضرت علی کو شریک کرے تو یہ توحید کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب زندوں کو شریک کرنے سے بھی آدمی مشرک ہو جاتا ہے، تو جن کے اندر جان ہی نہیں ہے ان کو شریک کرنے سے کیوں آدمی مشرک نہیں ہوگا؟ اب سوچئے یہ توحید الوہیت. اسی لیے قرآن نے واضح طور پر کہا لا تسجد للشمس ولا للقمر، نہ سورج کا سجدہ جائز ہے، نہ چاند کا سجدہ جائز ہے، اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے. اسی لیے ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت قیس بن سعد کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عراق کے ایک شہر گئے تھے، کوفہ کے قریب ایک پرانا شہر تھا جسے حیرہ کہا جاتا تھا. وہ شہر گئے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ ان کی اس قوم کے جو سب سے بہادر شجاع جو گھڑ سوار ہوتے، جنگوں میں خوب لڑتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے بہادر سپاہی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اس کی ہمت بڑھانے کے لیے اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. حضرت قیس بن سعد یہ انصاری صحابی ہیں، انہوں نے دیکھا کہ لوگ ایک بہادر آدمی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. وہ مدینہ آئے اور انہوں نے رسول سے آ کر کے کہا اللہ کے نبی آپ زیادہ حق رکھتے ہیں، جب وہ کسی بہادر کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں آپ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں کہا کہ کسی بشر کے لیے جائز نہیں، انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بشر کے سامنے سجدہ کرے. اور آپ نے حضرت قیس سے ایک سوال کیا، آپ نے کہا قیس بتاؤ اگر تمہارا گزر میری قبر کے پاس سے ہو، بعد میں اگر کبھی تمہارا گزر میری قبر کے پاس سے ہو، کیا تم میری قبر کو بھی سجدہ کرو گے؟
یہ ابو داؤد کے الفاظ ہیں اور صحیح سند کے ساتھ مذکور ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا قیس بتاؤ اگر تم میری قبر کے پاس سے گزرو تو کیا تم وہاں سجدہ کرو گے؟ حضرت قیس نے کہا کہ نہیں، میں وہاں سجدہ نہیں کروں گا۔ تو آپ نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ نہ زندگی میں ہے نہ زندگی کے بعد ہے۔ آپ نے کہا اگر کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے، لیکن وہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں ہر طرح کی عبادت سے انکار کیا۔ اسی لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے بارے میں ایک مرتبہ مکہ کو گئے، انہوں نے دیکھا کہ مکہ میں حرم میں کوئی عالم درس دے رہے ہیں، بہت شاندار ان کا درس تھا۔ انہوں نے درس سنا اور انہیں بہت اچھی لگی ان کی گفتگو۔ درس کے آخر میں اس نے کیا کیا، وہ جو درس دینے والا شخص تھا، جب وہ درس ختم کر کے اٹھ رہا تھا اس نے کعبۃ اللہ کو مدد کے لیے پکارا، یا کعبہ کہہ کے پکارا، کعبہ کے سامنے ہی درس دے رہا تھا۔ تو شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کو بہت دکھ ہوا، پوری اتنی اچھی تقریر کی اور آخر میں اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے اور کعبہ کو پکار رہا ہے۔ آپ سوچئے کعبۃ اللہ کیا نفع نقصان کا مالک ہے؟ جب وہ مالک نہیں تو پھر کیوں اسے پکار رہے ہیں؟ اور ایسے بہت ساری غزلیں بھی چلتی ہیں، مدینہ کو پکارتے ہیں، یا طیبہ آپ کہتے ہیں، وہ بھی شرک ہے اللہ کے ساتھ۔ اللہ کے سوا نہ مدینہ کو پکار سکتے نہ کعبہ کو پکار سکتے، جب زندہ رسول کو آپ نہیں پکار سکتے۔ تو شیخ الاسلام کو بہت دکھ ہوا کہ اتنی اچھی باتیں اس نے کی اور آخر میں شرک کر رہا ہے۔ تو وہ بہت چالاک تھے، ذہین تھے، انہوں نے اس کے سامنے سورہ قریش کی تلاوت کی، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا ھذا البیت۔ اصل کیا ہے وہ؟ فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ انہوں نے کیا پڑھا؟ فلیعبدوا ھذا البیت۔ ترجمہ کیا بنتا ہے؟ لوگوں کو چاہیے کہ کعبہ کی عبادت کریں۔ تو وہ جو عالم تھا وہ غضبناک ہو گیا، اس نے کہا قرآن میں ایسا نہیں ہے، فلیعبدوا ھذا البیت نہیں ہے، بلکہ قرآن میں فلیعبدوا رب ھذا البیت، کہ اس گھر کا جو رب ہے اس کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو شیخ الاسلام نے کہا ابھی تم نے تھوڑی دیر پہلے کعبۃ اللہ کو مدد کے لیے پکارا، مدد مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اور تم نے ابھی اسے شریک کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ تو قرآن تو یہ کہتا ہے فلیعبدوا رب ھذا البیت، تو تم نے ربا کو اپنے عمل سے ہٹا دیا، زبان سے تو نہیں ہٹایا لیکن عمل سے تو ہٹا ہی دیا۔ تو انہوں نے بتایا کہ جب قرآن صاف کہتا ہے کعبۃ اللہ جو سب سے معزز گھر ہے، آپ اس کی عبادت نہیں کر سکتے۔ ہم طواف کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے کرتے ہیں، رسول کی سنت کے مطابق کرتے ہیں۔ جب کعبۃ اللہ کو آپ شریک نہیں کر سکتے، دنیا میں کسی جگہ کو، کسی قبر کو، کسی آستانے کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کر سکتے۔ یہ توحید الوہیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی عبادت میں اکیلا سمجھنا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے دعوت کا آغاز اسی توحید الوہیت سے کرتے، خود آپ نے کیا اور آپ نے صحابہ کو یہی تعلیم دی۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے جب یمن کی طرف بھیجا، آپ نے کہا فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ آپ نے کہا معاذ بن جبل سے یمن جاؤ تو سب سے پہلے لوگوں کو بلاؤ کس بات کی طرف؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور بخاری کے ایک الفاظ ہیں اِلَا يُوَحِّدُ اللَّهِ، لوگوں کو بلاؤ یہاں تک کہ وہ توحید پر آ جائیں۔ آپ نے اپنے صحابی کو بھی یہی تعلیم دی کہ دعوت اسی توحید کی طرف دینا ہے، اس لیے کہ اگر توحید نہیں ہے تو بقیہ عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نمازیں آپ پڑھتے رہیں، صبح کو 1000 بار آپ اللہ کا ذکر کریں، شام میں جا کر کے غیر اللہ کو سجدہ کریں، وہ سب بربادی ہے، عقارت ہے، اور یہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ بھی ہے کہ کوئی آدمی توحید الوہیت نہیں بتا رہا ہے، صرف توحید ربوبیت، توحید ربوبیت، بارش اللہ دیتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، اولاد اللہ دیتا ہے، اتنا آپ بتا کر کے رک جا رہے ہیں، اور یہ نہیں بتا رہے کہ سجدہ اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں، نظر اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں۔ یہ دعوت صحیح دعوت نہیں ہے۔ سب سے کھری دعوت یہ ہے، واضح دعوت یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی الوہیت کی طرف بلایا جائے اور بتایا جائے عبادت اللہ کے سوا کسی کی جائز نہیں ہے۔ یہ تیسرا سوال ہے جو شیخ محمد بن جمیل زین رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توحید الوہیت پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔